میر صاحب، عرب دفاعی تجزیہ کاروں سے آپ کی کیا بات ہوئی ہے؟ وہ کیا رائے رکھتے ہیں اس بارے میں بتائیے. اور ایران اور اسرائیل کے دفاعی نظام کا اگر موازنہ کیا جائے یا دیکھا جائے کہ عسکری اعتبار سے زیادہ طاقتور کون ہے، تو آن پیپر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا اگر آبجیکٹو جواب دیا جائے تو شاید کچھ لوگ اس سے اتفاق نہیں کریں گے، لیکن آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ لبنان اور اسرائیل میں اس وقت لڑائی ہو رہی ہے. تو اسرائیل جو ہے وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ امریکہ بھی ہے اور اس کے ساتھ کچھ مغربی طاقتیں بھی ہیں. اور لبنان جو ہے اس کے ساتھ فی الحال اس وقت ہمیں صرف ایران نظر آ رہا ہے. تو اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ لڑائی دراصل اسرائیل کی اور ایران کی ہے. اب ایران کے ساتھ کون ہے؟ ایران کے ساتھ زیادہ سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ شام ہے، یا کسی حد تک عراق وہ اس کا ساتھ دے رہا ہے اور حزب اللہ اس کا ساتھ دے رہی ہے. عرب ممالک جو ہیں وہ مذمت تو کر رہے ہیں اسرائیلی حملوں کی، لیکن وہ کھل کر ایران کے ساتھ نہیں ہیں. تو اگر یہ لڑائی جو ہے یہ پھیلتے پھیلتے یہ براہ راست اسرائیل اور ایران کی لڑائی میں تبدیل ہوتی ہے، تو یہاں پر پھر امتحان آ جائے گا OIC کا کہ OIC کھل کر ایران کا ساتھ دیتی ہے یا نہیں دیتی. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ایران اور اسرائیل کی جب آپ ملٹری پاور کا کمپیریزن کرتے ہیں تو کہیں پر آپ کو مثلا افرادی قوت میں ایران کی برتری نظر آتی ہے، لیکن ٹیکنالوجی کے میدان میں، ایئر فورس اور نیوی کے میدان میں آپ کو اسرائیل کی برتری نظر آتی ہے. تو ساتھ ہی ساتھ جب آپ دو ممالک کی ملٹری پاور کا انالیسس کرتے ہیں تو آپ ان کے الائز کا بھی انالیسس کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں اب آپ، یہ ایک بڑی ہی قابل غور بات ہے کہ ایران ایک اسلامی ملک ہے، OIC کا ممبر ہے، لیکن اسرائیل اور ایران کی اگر لڑائی جو ہے وہ فل سکیل جنگ میں تبدیل ہوتی ہے تو ابھی تک میں یا کوئی اور صحافی یا ڈیفنس اینالسٹ وہ پورے یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ OIC جو ہے وہ پوری طرح ایران کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی، یا پاکستان یا سعودی عرب یا مصر